اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 74 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسکرین پہ لکھا ہوا بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس آیت کو، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی تو کوئی علامت نہیں ہے، نہ ہی کوئی حرف عطف ہے، لیکن لعلہ سے ایک نیا جملہ بن رہا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو انا و اخواتہا ہیں، یہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں، تو یہاں سے ہم ایک نیا جملہ بنا سکتے ہیں۔ تو اس آیت کو میں دو جملوں میں تقسیم کر رہا ہوں، ایک ہے واتخذوا من دون اللہ آلہہ، اور دوسرا ہے لعلہم ینصرون۔ چلتے ہیں جی پہلے حصے کے الفاظ کی طرف۔ پہلا حصہ جو ہے وہ ہے واتخذوا من دون اللہ آلہہ۔ الفاظ سے بات کریں تو واو حرف ہے، اتخذوا فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، حمزہ خا اور زال حروف مادہ ہیں، باب افتعال سے استعمال ہوتا ہے، اتخذ یا تاخذو پھر اتخذ یتخذ بن جاتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں بنانا یا پکڑنا، دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اتخذو میں واو سیان کلر میں جو آپ کو ضمیر نظر آ رہی ہے، ضمیر مرفوع متصل ہے جی، جمع مذکر غائب کے لیے۔ من حرف جر ہے، جس کے بعد دون کا لفظ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے، اور دون مضاف ہو کر آتا ہے، جس کا مضاف الیہ اس میں جلالہ اللہ ہے۔ اللہ معرفہ واحد مجرور اور لفظی مذکر ہے، اور آخری لفظ جو ہے اس حصے کا وہ ہے آلہہ۔ آلہہ جو ہے یہ الہ کی جمع ہے، جمع مکسر ہے، نکرہ ہے، منصوب ہے، اور الہ چونکہ مذکر استعمال ہوتا ہے تو اسے بھی ہم مذکر ہی کنسیڈر کریں گے۔ ہاں ویسے یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جمع مکسر جو ہے خاص طور پہ غیر عاقل کی، اس کو واحد مؤنث ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ الفاظ پہ بات مکمل ہوگی، الفاظ کو جوڑ کے جملہ بناتے ہیں۔ اتخذوا فعل با فاعل ہے، آلہہ جو ہے یہ اس کا مفعول ہے، اس لیے منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب یہ مفعول بھی کون سا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دو مفعول آتے ہیں اس کے، تو مفعول بھی اول اس کو قرار دیا گیا ہے، اور من دون اللہ جو ہے یہ جار مجرور، جس میں مجرور مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اس کو متعلق قرار دیا ہے مفعول بھی ثانی جو محذوف ہے اس کے۔ یوں فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، دوسرے جملے کی طرف، اور وہ ہے لعلہم ینصرون۔ اس میں لعلہ جو ہے حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، انا و اخواتہا میں سے ہے، ہم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی ہے، اور ینصرون فعل مضارع مجہول جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، علامت مضارع پیش والی ہے، اور عین کلمہ جو ہے آپ کو زبر والا نظر آ رہا ہے۔ نصر ینصر مدد کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں، اور واو جو ہے سیان کلر میں یہ ضمیر نظر آ رہی ہے جمع مذکر غائب کے لیے۔ الفاظ میں بات ہوگی، الفاظ کو جوڑ کے جملہ بنائیں تو لعلہ حرف حروف مشبہ بالفعل جب بھی آتا ہے ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے، اسم اس کا منصوب ہوتا ہے، خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے، تو اسم اس کا جو ہے منصوب وہ ہم ضمیر ہے، اور خبر کی جگہ پر ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو کہ فعل اور نائب فاعل کا مجموعہ ہے، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے لعلہ کی، اور یوں لعلہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ بھی کر لیتے ہیں۔ بتا رہے ہیں کہ واو استنافیہ ہے یا عاطفہ ہے، من دون متعلق بھی محذوف مفعول بھی ثانی ہے، واو فی ینصرون میں نائب الفاعل ہے، اور جملہ اتخذوا لا محل لها استنافیہ ہے، اور جملہ لعلہم ینصرون لا محل لها استناف بیانی ہے، اور جملہ ینصرون فی محل رفع خبر ہے لعلہ کی۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ میچ کر گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں جی اس آیت کا ترجمہ۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے، واتخذوا من دون اللہ آلہہ، اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے، لعلہم ینصرون تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 74 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔